اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شعور کی گہرائیوں میں سفر کریں، لیکن ایک چیز ہے جو اکثر راستہ روک لیتی ہے، اور وہ ہے خوف۔ یہ ہمیں اپنی اصل صلاحیت کو پہچاننے سے روکتا ہے۔ مگر کیا ہو اگر یہ خوف صرف ایک وہم ہو، ایک ایسی رکاوٹ جسے ہم خود ہی ہٹا سکتے ہیں؟ چلیں آج اسی سفر پر نکلتے ہیں اور اس دیوار کے پار دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ ذرا سوچیں، جیسے ایک لنگر جہاز کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، بالکل ویسے ہی خوف پر مبنی عقائد ہماری شعوری ترقی کو روک دیتے ہیں۔ یہ وہ خود بنائی ہوئی زنجیریں ہیں جو کسی بھی کھوج کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہیں۔ اس پورے تجزیے کی بنیاد اصل میں یہی ایک خیال ہے، یعنی ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا جہاں آپ کے خیالات ہی حقیقت بن جاتے ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی سوچا جاتا ہے، جس پر بھی یقین کیا جاتا ہے، وہی ہمارا تجربہ بن جاتا ہے۔ یہاں ذہن صرف راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ راستہ بناتا بھی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سچ ہے جسے بار بار یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے تجربات کسی باہری طاقت کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے خیالات اور عقیدے ہی ہماری حقیقت کو جنم دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور لافانی ہے اور بے حد طاقتور بھی۔ تو چلیں اب ان سب سے عام خدشات کو دیکھتے ہیں جو اس سفر پر نکلنے والوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر پہلا قدم اٹھانے سے روکتے ہیں۔ یہ شاید سب سے بڑا ڈر ہے کہ کہیں جسم سے باہر نکل کر ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائیں۔ یہ سوچ ہی کافی پریشان کن ہے، پر کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ حقیقت تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ مسئلہ گم ہو جانے کا نہیں، بلکہ باہر ٹھہرنے کا ہے۔ ہمارا اپنے جسمانی جسم سے تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر مرکوز ہلکا سا خیال بھی ہمیں فوراً واپس کھینچ لاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو شروع میں جسم سے باہر کے تجربات اکثر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، فلموں اور کہانیوں نے ایک خیال کو بہت مشہور کیا ہے، سلور کارڈ کا، ایک نازک سی ڈوری جو ہمارے غیر مادی اور مادی جسم کو جوڑتی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنی کمزور ہے کہ ٹوٹ جائے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلور کارڈ کوئی رسی جیسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ توانائی کا ایک قدرتی بہاؤ ہے۔ یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ دراصل ہر رات نیند کے دوران توانائی کو ریچارج کرنے کے لیے جسم سے یہ علیحدگی قدرتی طور پر ہوتی ہی ہے۔ یہ ایک بالکل نارمل عمل ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ سوال جو بہت سے لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے کہ غیر مادی دنیا میں کہیں نامعلوم مخلوقات کا سامنا نہ ہو جائے۔ یہ خیال ہی ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ہے۔ چونکہ یہ حقیقت خیالات سے بنتی ہے، اس لیے وہاں نظر آنے والی کوئی بھی مخلوق اکثر ہمارے اپنے ہی لاشعوری خوف کا عکس ہوتی ہے۔ اسے خطرہ سمجھنے کے بجائے اسے اپنے اندرونی ڈر کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے کا ایک موقع سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ، جسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس یا OBE کہتے ہیں، یا اس سے پہلے جو وائبریشنز محسوس ہوتی ہیں، کہیں وہ نقصان دہ تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ حالتیں اچھی صحت کی نشانی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اندرونی توانائی آزادانہ طور پر بہہ رہی ہے، جو جسمانی اور ذہنی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے برعکس توانائی کے بہاؤ میں رکاوٹ ہی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ سلیپ پیرالسس یعنی نیند کا فالج، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو بہت عام ہے لیکن کافی پریشان بھی کر سکتا ہے، جس میں انسان جاگ رہا ہوتا ہے لیکن ہل نہیں پاتا۔ تو کیا یہ خطرناک ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک بالکل قدرتی عمل ہے۔ ہمارا دماغ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم خواب دیکھتے ہوئے اپنے جسم کو حرکت نہ دیں۔ تو اسے ڈرنے کی چیز سمجھنے کے بجائے اسے جسم سے باہر نکلنے کے تجربے کے لیے ایک بہترین موقع کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر اس دوران پرسکون رہا جائے تو یہ ایک دروازہ بن سکتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے ان عام خدشات کو سمجھ لیا ہے تو اب بات کرتے ہیں کچھ عملی طریقوں کی جن کی مدد سے خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن کمال کی مشق ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک آبشار کا، اس کی پاک صاف توانائی تمام خوف، تمام حدود اور تمام منفی سوچوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی ہے۔ یہ مشق ذہن کو صاف کرنے اور ڈر سے نجات دلانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ فرض کریں کہ کسی تجربے کے دوران کوئی خوفناک صورتحال سامنے آ جاتی ہے، تو لڑنے یا بھاگنے کے بجائے ایک بالکل مختلف طریقہ آزمایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اس صورتحال کی طرف محبت اور ہمدردی کی توانائی بھیجنا۔ محبت وہ سب سے طاقتور قوت ہے جو خوف کے اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، خوف پر قابو پانے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے، چاہے وہ خواب میں ہو یا اصل زندگی میں۔ جیسے اونچائی کے ڈر پر قابو پانے کے لیے کسی پل پر چلنا، یا لوگوں کے سامنے بولنے کے خوف کو مشق سے ہرانا۔
روزمرہ کی زندگی میں جو ہمت دکھائی جاتی ہے وہی غیر مادی دنیا میں بھی ہماری طاقت بنتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے اب ہم اس مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں کہ ایک نڈر کھوجی کیسے بنا جائے اور اپنی اصل صلاحیت کو کیسے پہچانا جائے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنی سوچ کی حدوں سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ڈر اور خود بنائی ہوئی حدوں سے آزاد ہو جائیں تو ہم کیا کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی حد ہے بھی یا نہیں؟ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کیجیے۔ اپنی حدوں کو جانچنے کے لیے مصنف نے کچھ ایسا کیا جو جسمانی طور پر سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ سورج کے اندر اڑ کر گئے 2 بار۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو سوچ کی تمام دیواریں گرا دیتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی گرمی نہیں، کوئی جلن نہیں، صرف خالص طاقتور شعور کا ایک احساس۔ یہ تجربہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ ہمارا شعور مادی قوانین کا پابند نہیں ہے، اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور لافانی ہے۔ تو نڈر بننے کا راستہ بالکل صاف ہے۔ اپنے ڈر کا سامنا کریں، پرانے اور محدود کرنے والے عقائد کو چھوڑ دیں، نئے تجربات کریں اور اپنی تخلیقی طاقت کو قبول کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اس سچائی کو ماننے کے شعور کے طور پر اس کی کوئی حد نہیں اور یہ لافانی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کہ کوئی بھی مکمل طور پر محفوظ ہے، تو پھر اس کی کھوج کی حد کیا ہوگی؟ کائنات کے کون کون سے راز دریافت کیے جا سکتے ہیں؟